بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج ہم اسلامیت کا ٹاپک ہے ہمارا باب چہارم اخلاق و آداب۔ باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 5 ہے کفایت شعاری۔ تو پیارے بچوں اپنی کتابیں کھولیے۔ جی بچوں پیج نمبر 67 نکالیں۔ 67 سبق نمبر 5 ہے کفایت شعاری۔ اب کفایت شعاری کیا ہوتا ہے؟ اپنا مال ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، کفایت شعاری کو اپنا کر انسان اپنی زندگی پرسکون اور خوشحال بنا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ یعنی کہ پیارے بچوں اپنے مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، نہ کم اور نہ زیادہ، کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ کفایت شعاری کو اپنا کر انسان اپنی زندگی پرسکون اور خوشحال بنا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ کفایت شعاری قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام نے انسان کو میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ یعنی میانہ روی کا مطلب یعنی درمیانہ رستہ اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تنگ دست نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کی اہمیت یوں فرمائی ہے، بہترین کام وہی ہیں جن کی بنیاد میانہ روی پر ہو، یعنی کہ درمیانہ رستہ ہو، نہ بہت زیادہ نہ بالکل، نہ کنجوسی کی جائے اور نہ ہی اس کا ضیاع کیا جائے۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کی جائے کہ جائز ضرورتیں بھی پوری نہ ہو سکیں۔ بخل اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گار ہو۔ یعنی کہ بخیل جو ہے، اگر وہ بخل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مال خرچ کرے اور اتنا کم کرے کہ اس کی اپنی ضرورت بھی پوری نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں، وہ کنجوسی کہلائی جاتی ہے، بخل کہلاتا ہے۔ تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اگر بے شک وہ عبادتیں کرتا ہے۔ تو اللہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ بخل کے مقابلے میں اسراف اور فضول خرچی ہے، جس کا معنی ہے غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ کہ خدا بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ زندگی کی جائز ضرورتوں کے لیے اس حد تک خرچ کرنا تو جائز ہے جس سے وہ پوری ہو جائیں۔ زندگی کی جائز ضرورتوں کے لیے اس حد تک خرچ کرنا تو جائز ہے جس سے وہ ضرورتیں آپ کی پوری ہو جائیں۔ ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنا اسلام میں منع ہے۔ فضول خرچ انسان مالی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے مقروض بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ناجائز طریقے سے روزی کما کر اپنی فضول ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ پیج نمبر 68 نکالیں۔ اسلام نے فضول خرچی اور بخل کی درمیانی راہ اسلام نے فضول خرچی اور بخل کی درمیانی راہ یعنی کہ کفایت شعاری اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن سے بالکل بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ بالکل اسے کھول دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کفایت شعاری کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ نمبر 2، کفایت شعاری اپنانے سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ نمبر 3، کفایت شعاری معاشی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ 4، کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ رزق حرام کی بجائے حلال رزق کی تلاش کرتا ہے۔ نمبر 5، کفایت شعاری کی بدولت انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کفایت شعاری اختیار کریں، کنجوسی اور فضول خرچی سے پرہیز کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور پسندیدہ زندگی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں۔ جی بچوں، یہ ہماری ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور بک کے اوپر ہی کریں گے۔ اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم بالکل بک کے اوپر کریں گے، اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا، کاپی پہ نہیں اتارنا، اونلی بک پر۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ فضول خرچی، ایمانداری، کفایت شعاری، بخیلی۔ تو یہ کفایت شعاری کہلاتا ہے، اس پہ ٹک لگا دیں۔
کون سا انسان تنگ دست نہیں ہوتا؟ کنجوسی کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا، میانہ روی اختیار کرنے والا، عیاشی کرنے والا؟ بالکل ڈیفینیٹلی میانہ روی اختیار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو شیطان کا بھائی قرار دیا؟ جھوٹے کو، بدکار کو، فضول خرچ کو، بدعہد کو؟ فضول خرچ کو۔ فضول خرچ انسان آخرکار کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ خوشحالی میں، مالی تنگی میں، مالی فراخی میں، ذہنی دباؤ میں؟ تو یہ ہو جاتا ہے جی مالی تنگی میں۔ خالی جگہ پر کریں۔ وہ انسان ڈیش نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی؟ تنگ دست۔ تنگ دست۔ وہ انسان تنگ دست نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ ڈیش ہو؟ عبادت گاہ۔ بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گار ہو، ٹھیک ہے، عبادت کرنے والا ہو۔ یہاں پہ بچوں عبادت گزار آئے گا، عبادت گزار، بے شک وہ عبادت گزار ہو۔ بہترین کام وہی ہے جن کی بنیاد ڈیش پر ہے؟ میانہ روی۔ بہترین کام وہی ہے جن کی بنیاد میانہ روی پر ہے۔ فضول خرچ اپنی اس عادت کی وجہ سے ڈیش ہو جاتا ہے؟ مقروض، یعنی کہ قرضہ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر۔ فضول خرچ اپنی اس عادت کی وجہ سے مقروض ہو جاتا ہے۔ کفایت شعاری کی بدولت انسان کو ڈیش ملتا ہے؟ دلی سکون۔ کفایت شعاری کی بدولت انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ جی بچوں یہ مکمل ہو گیا، ہماری ایکسرسائز بک کے اوپر ہوگی۔ اب رہ گئے ہمارے کوشچن آنسرز۔ یہ ہے جی پہلا سوال ہے کفایت شعاری کے مفہوم کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 2 بخل کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 3 اسراف سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 4 کفایت شعاری کے 3 فوائد تحریر کریں۔ جی بچوں یہ اپنے نوٹس آپ نے نکالنے ہیں اسلامیات کے۔ اس کا ہے جی پیج نمبر 25، اس پہ آپ کا چیپٹر ہے کفایت شعاری، ٹھیک ہے، اس پہ یہ آپ کے سوال جواب دیے گئے۔ کفایت شعاری کے مفہوم کی وضاحت کریں۔ بچوں یہ میں پڑھ کے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں، لیکن آپ نے اس کو نیٹ اسلامیات کی جو نوٹ بک ہے نا آپ کی اسکول کی، یہ والی، اس کے اوپر آپ نے لکھنے ہیں اور مقررہ ڈیٹ پہ چیک بھی کروانے آنے ہیں۔ کفایت شعاری کے مفہوم کی وضاحت کریں۔ اپنا مال ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ بخل کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کی جائے کہ جائز ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں، بخل کہلاتا ہے۔ بخل اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گنہگار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ اسراف سے کیا مراد ہے؟ یہ بچوں آپ کو سمجھ آ گئی۔ بخل سے کیا مراد ہے؟ بخل سے مراد ہے اتنی زیادہ کنجوسی کریں کہ آپ کی ضرورتیں ہی پوری نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بخل کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اگرچہ وہ گنہگار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے اسراف سے کیا مراد ہے؟ بخل کے مقابلے میں اسراف اور فضول خرچی ہے جس کا معنی ہے غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا۔ اب بخل کا مطلب ہے بہت زیادہ کنجوسی کرنا، یعنی کہ مال کو سمیٹ کے رکھنا۔ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے اسراف یا فضول خرچی، یعنی کہ مال کو اتنا زیادہ خرچ کر دینا کہ آپ غیر ضروری طور پر جو ہے نا خرچ کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ بھی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہے جی کفایت شعاری کے 3 فوائد تحریر کریں۔ نمبر 1 کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ نمبر 2 کفایت شعاری معاشی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 3 کفایت شعاری کی بدولت انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ جی بچوں آپ کی بک میں ٹوٹل جو ہے نا 5 ہیں اس کے فوائد، آپ اس میں سے کوئی سے بھی 3 لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں یہی 3 لکھنے ہیں۔ اچھا بچوں کچھ کوسچن یہاں ایکسٹرا دیے گئے ہیں، آپ نے یہ بھی کرنے ہیں۔ فضول خرچی سے پیدا ہونے والے 3 نقصانات لکھیں۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچ کو تباہی اور بربادی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 فضول خرچ انسان مالی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے بخل اور اسراف کے درمیان فرق واضح کریں۔ بخل کا مطلب ہے
کہ مال خرچ کرنے میں اس طرح مٹھی بند کی جائے کہ جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو سکے۔ اسراف سے مراد ہے خرچ کرنے میں ہاتھ کو مکمل طور پر کھلا چھوڑا جائے اور ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال کفایت شعری کے بارے میں، یہ ایکسٹرا کوسچنز ہیں بچوں، یہ 3 جو ہے نا یہ ایکسٹرا کوسچن ہیں، یہ بھی آپ نے لکھنے بھی اور یاد بھی کرنے۔ کفایت شعری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ 3 مثالیں دیں۔ کفایت شعری بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی کا نام ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گنہگار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گار ہو۔ تو پیارے بچوں یہ جتنے کوشچن آنسرز ہیں اسلامیات کے یہ جو ہیں یہ اور جو 3 ایکسٹرا ہیں یہ آپ نے نوٹ بک نیٹ اسلامیات کی اسکول کی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، مقررہ ڈیٹ پہ چیک بھی کروانے آنے ہیں۔ ریڈنگ کو بھی 2-3 دفعہ کر لیجیے گا، اور یہ جو ہم نے ایکسرسائز کی ہے بک کے اوپر خالی جگہ پر اور MCQs یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ صرف بک کے اوپر سالو کرنے ہیں اور یہ چیک بھی بک کے اوپر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو علیحدہ سے کاپی پہ نہیں کرنا جیسے آپ لوگ اسکول میں کرتے ہیں نا، صرف بک پہ کرتے ہیں اور کاپی پہ جو ہے نا وہ کوشچن آنسرز کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح آپ نے اس کو اتارنا ہے اور مارجن لائن لگا کے نیٹ کام کرنا ہے، ٹاپک لائن اوپر لکھ کے سبق کا نمبر لکھ کے ڈیٹ اینڈ ڈے لگا کے سارے کوشچن آنسرز آپ نے لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔